الله الرحمن الرحيم. کہ امت کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ صبح اٹھے تو پہلے حضور کو درود پڑھ کے بھیجے، اس کے بعد اپنے کاموں کی شروعات کرے. آج تکلیف ہوتی ہے، کسی گلی سے نکلو نہ پہچاننے والی ماں کہتی مولوی ذرا ٹھہر، میرے بیٹے کو تو دیکھ کتنا ذہین ہے میرا بیٹا. کیا ہے تیرے بیٹے میں؟ کہتی ذرا دیکھ میرے بیٹے کو انگلش کتنی اچھی آتی ہے. مولوی کھڑا ہوتا تو کہتی بیٹے سنا پویم. بچہ کہتا ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار. یہ کوئی مسئلہ ہے یار؟ یہ حالت ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کتا بلی تو پڑھایا لیکن وہ زبان نہ سکھا سکے جو خدا نے محبوب کو عطا کی تھی. کیا کہ اچھا ہوتا مفتی صاحب نکل کے جاتے، ایک ماں کہتی مفتی صاحب ٹھہرو، میرے بیٹے سے بھی کچھ سن کے چلے جاؤ. اور تمہارا بیٹا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا، انگلش نہ سنا تھا، سنسکرت نہ سنا تھا، ہندی نہ پڑھتا، بلکہ کھڑے ہو کے حضور پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا. کبھی مصطفیٰ پہ سلام پڑھ کے سناتا، کبھی آقا پہ نعت کے شعر پڑھ کے سناتا. خدا کی قسم اگر بچوں کا یہ معیار ہو جائے گا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے جلسے میں چلو. آج جا کر کے دیکھو کتنے جوان چراغوں پہ بیٹھے ہوں گے، کتنے چوک میں بیٹھ کر کے پان چبا رہے ہوں گے، کوئی باتیں کر رہا ہوگا، دیکھو فلاں جگہ جلسہ ہے، کئی لوگ وہاں گئے ہیں. کا کیا فائدہ ایسے جلسوں سے؟ میں کہتا ہوں نادان زبان کو لگام دے. میں نے ایک مولوی کو کہتے دیکھا کہ بند کرو یہ جلسے، ان جلسوں سے کوئی نتیجہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ذرا نخون لے ہوش کے، تجھے پتہ نہیں ہے جہاں جلسے نہیں ہوتے ہیں وہاں عقیدے محفوظ نہیں رہتے ہیں، جہاں جلسے نہیں ہوتے ہیں وہاں من محفوظ نہیں رہتے ہیں. خدا کی قسم جب جلسے ہوا کرتے ہیں تو صرف جوان نہیں بیٹھا کرتے، زمین پہ فرشتے بھی آ کے بیٹھا کرتے ہیں، رب کے چاہنے والے بیٹھا کرتے ہیں. اور یہ زمین اتنی بابرکت زمین ہے، جلسہ ختم ہوگا فرشتے واپس جائیں گے، رب کہے گا کدھر گئے تھے؟ کہ زمین پہ تیرا تذکرہ ہو رہا تھا. کہ کیا باتیں تھی؟ کہ بندے تجھے رحمان کہہ رہے تھے، تجھے رحیم کہہ رہے تھے، تجھے کریم کہہ رہے تھے، تیری دوزخ سے ڈر رہے تھے، تیری جنت کی باتیں کر رہے تھے. رب کہتا فرشتے بتاؤ تو سکی کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ مالک کبھی نہیں دیکھا. کہ پھر کیسے پتا؟ کہ تیرے محبوب نے بتا دیا ہے، بس ویسے مان لیا ہے کہ جنت کے نظارے کیے ہیں. کہ کبھی نہیں کیے. کہ پھر کیسے پتا؟ کہ مصطفیٰ نے بتایا. کہ مجھے کیسے مانتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرض برکاتی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. پھر رب فرماتا فرشتوں میری باتیں کر رہے تھے، میری باتیں. اللہ اکبر. فرشتے کہتے ہیں جی رب العالمین تیری باتیں تھی. مجھے رحمان بھی کہہ رہے تھے جی. اللہ سب جانتا ہے لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے سب کچھ جانتے ہوئے. پھر اللہ کہتا جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے محفل میں بیٹھے تھے میں نے سارے جنتی بنا ڈالے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شرم نہیں آتی ہے؟ میں حضرت ایک جلسے میں گیا بھی کشن گنج کے علاقے میں. سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ڈھکی چھپی چوری نہیں ہے جی، کوئی چوری نہیں. اس گاؤں میں گیا نا تو مجھے ان لوگوں نے بتایا کہ 3 پشتوں سے یہاں کوئی جلسہ ہی نہیں ہوا. اللہ. کہنے لگے پہلے آدمی ہو جسے پسند کر کے لوگوں نے جلسہ رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معلوم ہے انہوں نے کہا بڑی بڑی جماعتیں گھوم گئی آ کے. جماعت اسلامی وہ جو کیا ہے اس کا بھائی، ایک جو جماعت ہے پاکستان والی دعوت اسلامی کے جو وہ تھے نا کارکنان، کہہ رہے تھے ہمیں تو یوں کر دیا جیسے ہم ہیں ہی نہیں، اچھا گنتی نہیں ہے ہماری. میں نے کہا اچھا. اور جانتے ہو نقصانات؟ اس زمین پہ آج بھی مسلمان چھٹ کی پوجا کرتے ہیں. اللہ اکبر. بند کرنا چاہتے ہو جلسے؟ اللہ اکبر. کوئی فائدہ نہیں جلسوں سے. صرف ایک بات کہتا ہوں، ماں کا دودھ پیا میدان میں اور جواب دے. کون سا فن تھا جو غوث پاک کے پاس نہیں تھا؟ بے شک، بے شک. اپنے بڑے کے اپنے دور کے سب سے بڑے محدث غوث اعظم، سب سے بڑے مفسر غوث اعظم، سب سے بڑے فقیہ غوث اعظم ہے. پھر خواب میں حضور آئے، فرمایا عبد القادر جی نانا تقریر نہیں کرتے؟ جی نہیں مجھے آتی نہیں. حضور نے فرمایا تقریر کیا کرو. تو بند کرنے پہ لگا ہے. جب اپنی عمر ڈھل گئی نا، بڑھاپا آ گیا حضرت، چکر آنے لگا، مائک پہ بولتے تو کہتے جلسے بند کرو. جب اپنا دور تھا تو کچھ نہیں، آج جلسے بند کرو. کیا نظر ہے. ابے ان سے تیری نسلیں پل گئی، تیری بلڈنگیں جلسوں نے بنا دی، گاڑیوں میں جلسوں نے گھمایا،
اور میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میری اوقات نہ تھی کوئی سائیکل پہ بٹھا لیتا، میری اوقات نہ تھی کوئی چادر بچھا دیتا، آج خدا کی قسم جو ہواؤں میں اڑ رہا ہوں یہ میرا کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کے ذکر کا کمال ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ورنہ کون سے 4 ہاتھ پیر، کون سے 8 ہاتھ پیر میرے لگے؟ بتاؤ نا، یہ سب حضور کی باتوں کی برکت، بے شک ان کے ذکر کی برکت ہے یار۔ قسم خدا کی قوم زمین پہ پیر رکھنے نہیں دیتی۔ آج کہتے ہو جلسے بند کرو، تو مجھے جب بتایا گیا کہ وہاں مسلمانوں کو یہی پتہ نہیں اصل اسلام کیا ہے، اللہ اللہ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہائے ہائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی ہیں، کوئی کام نہیں بھائی، بس اسے پٹکو اسے گراؤ، اپنی اپنی دکانیں چمکانے میں سب لگے پڑے۔ پیر چاہتے مولوی صاف ہوں اور ہم بیٹھے خالی، مولوی چاہتا پیر بالکل صاف اور ہم بیٹھے خالی، مسئلے دونوں طرف سے گرم۔ لیکن میری گزارش اتنی ہے، صرف اتنی گزارش ہے بنارس والوں، ایک تکلیف ہے مجھے، صرف ایک تکلیف، ہماری قوم نے خدا پرستی چھوڑ کے نا پیر پرستی شروع کر دی ہے۔ میرا باپ بھی پیر ہے، ایسا نہیں ہے، میں بھی پیر بنوں گا انشاءاللہ، آج مرید کرنا شروع کر دوں، آج پیر ہوں، لیکن مجھے تو آپ لوگوں کے فون نہیں سونے دیتے، پھر بھینسوں کی ڈوریاں کون کرے؟ ہاں ڈر لگتا بھائی، مگر سنیں میری بات، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، پیروں سے بھی اتنی گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے، اللہ نے یہ پاور آپ کو دیے نا، ایک بار قوم کو بٹھا کے یہ بھی کہنا یار تعویذ لینے بعد میں آپ پہلے فجر کی نماز پڑھ کے آنا، سبحان اللہ، مجھ سے مسافہ وہ کرے گا جو ظہر کی پڑھ کے آئے گا، سبحان اللہ، تعویذ اسے دیا جائے گا جو مغرب کی پڑھ کے آئے گا، برکت کی دعا اس کے لیے کی جائے گی جو 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ تم کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نا مرید ناراض ہو جائے گا، اس لیے لفافے چھوٹے ہو جائیں گے، اس لیے کہ نذرانے کم پڑ جائیں گے۔ اللہ والوں نے کبھی اس کی فکر نہیں کی، جاؤ ابو البرکات کے مزار پہ جاؤ سبحان اور ان سے جا کے پوچھو کیا کر کے گئے ہو جو آج تم نیچے لیٹے ہو، تمہارے اوپر میلے ہو رہے ہیں، پوچھنا جا کر کے کیا کیا تھا، نذرانے وصول کیے تھے، صرف اپنی بابا کرائی تھی، ان کی پوری زندگی اللہ رسول کے ذکر میں گزری بے شک اور قوم کو خدا تک پہنچانے میں لگے رہے۔ قسم خدا کی یہی وجہ ہے، مزار پانی میں بھی رہا نا تو ان کی عظمتوں کے جھنڈے پھر بھی لہراتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے۔ آج پیر کو 3 دن پانی میں رکھنا، پھولا ہوا گڈا ملے تو بات، اللہ معاف کرے، حالات ہو گئے ہماری قوم کی، تکلیف ہوتی ہے حضرت۔ مجھے اکثر لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں سادے کپڑوں میں، کئی پیروں سے میں ملا ہوں، نام نہیں بتایا، میرے نام بھی 2 ہیں، بتاؤں گا نہیں مائک پہ، ہاں عرف مفتی حماد کے نام سے لوگ مشہور کرتے ہیں، میں جانتا ہوں میرا عرف حماد ہے، میرے باپ نے عرف رکھا، میرے باپ کا لقب جو ہے یہ بھی ابو الحماد کے نام سے میرے باپ مشہور ہے، میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے باپ نے میرا نام رکھا تھا، یہ عرف ہے میرا، تاریخی نام نہیں بتاؤں گا، جو جانتے وہ چھپا کے رکھیں، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں کئی بار پیروں سے جا کے ملا، میں نے حالات دیکھے ہیں، اللہ معاف کرے، دل دکھتا گیا یار، مجھے کیا ضرورت تھی میں یہ باتیں آپ سے رکھتا، تکلیف ہوتی ہے یار، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میری قوم بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے جب جا کے کہو نا کوئی ملنا چاہتا ہے، کہہ دیا جاتا باہر بیٹھ جا کر کے، ان سے کہو انتظار کریں، انتظار کرایا جاتا ہے غریبوں سے گھنٹوں گھنٹوں، ایک ایک گھنٹہ غریب کو بٹھایا جاتا ہے، اگر پتہ چل جائے کوئی سیٹ سفید کپڑوں میں آیا ہے، کپڑوں پہ کلف لگا کے مرسیڈیز میں بیٹھ کے آیا ہے یا بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہے، پیر دروازے سے چل کر آ کے استقبال کرتا ہے، آئیے آئیے ناشتے لگائے جا رہے ہیں، اچھے بستر پہ بٹھایا جا رہا ہے، مجھے بتا تو سکی اس غریب امتی نے کیا بگاڑا ہے تیرا، جسے 1 گھنٹے دروازے پہ بٹھایا گیا ہے اور کون سے 4 چاند لگے ہیں اس کلف لگے کپڑے والے مرید میں، اور خدا کے واسطے نا انصافی نہ کر، اگر محبت مصطفیٰ کے لیے ہے تو جتنے غریب سے پیار کرتا ہے اتنا کی امیر سے پیار کیا کر، جتنا امیر سے پیار کرتا ہے اتنا کی مصطفیٰ کے غریب امتی سے پیار کیا۔ اللہ اللہ، کیوں نہیں کرتے؟ انہیں کون سینے سے لگائے گا غریبوں کو؟ ہاں غریبوں کے لیے تعویذات بھی لکھے لکھائے چھپے چھپائے امیروں کو لکھ کے دیے جا رہے ہیں، سامنے سے کیوں دل توڑ رہے ہو کسی کا؟ یہ اسلام ہے؟ نہیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو وعدے کرتے ہیں پھر پورے نبھا کے دکھاتے ہیں، بے شک بے شک، پورے نبھا کے دکھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پیر وہ نہیں ہے جو مرید کی رضا ڈھونڈے، بلکہ مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کی رضا تلاش کرے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور آپ سے بھی ایک گزارش ہے میری، سب سے بڑا نقصان امت کو جو ہوا، کھل کے کہہ رہا ہوں، مجھے تکلیف نہیں، مجھے ٹینشن نہیں، سب سے بڑا نقصان جو ہوا نا، جس نے جس پیر کو بلایا اس نے اسے بند کر کے رکھ لیا، لوگوں سے ملنے ہی نہیں دیا گیا، اس سے سب سے بڑا امت کو نقصان پہنچا ہے،
سب سے بڑا امت کو نقصان اس سے پہنچا. میں نے بلایا حضرت کو, نہیں مل سکتے آپ. جی گیٹ پہ میں کھڑا ہو گیا. لاکھوں لوگ تاج الشریعہ سے ملنے آیا کرتے تھے, بے شک بے شک. لیکن کچھ عقل کے اندھوں نے لوگوں کو ملنے نہ دیا. حق ہے. اس سے امت کو نقصان پہنچا ہے. یہ آپ کی امانت نہیں, یہ امت کی امانت ہے. میں نے ایسا بھی دیکھا یار, ان کے چہرے پہ بد مذہب کی نظر پڑ جاتی تھی, اللہ اسے بھی سنی بنا دیتا تھا. کیا پتا کسی نظر سے کسی کی تقدیر بدل جاتی. لیکن ہم نے تو پیر کو اپنی مرغی سمجھ کے دربے میں بند کر دیا. حالات ہے بھائی امت کے, زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کا موقع فراہم ہونا چاہیے. البتہ اتنا ضرور ہے, آپ نے جو میرے ساتھ کیا نا, یہ کسی کے ساتھ نہ کرنا. کبھی کبھی محبتوں سے نا تکلیف بھی ہو جاتی ہے. میں آپ کے لیے آیا ہوں, آپ میرے لیے بیٹھے نہیں, نہ آپ میرے لیے بیٹھے نہ میں آپ کے لیے آیا. تم بھی مصطفیٰ کے لیے آئے ہو, میں بھی انہی کا ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں, رہ گئی مسافر کی بات, تو سب سے اللہ مہلت دے تو سب سے مسافر کیا جاتا ہے. لیکن کبھی کسی کو تکلیف نہ دینا. یہ دھکا مکی, وہ چھین جھپٹ, 2 بار تو میرے بازو میں درد ہو گیا, کئی جگہ پیچھے سے کھینچ لیا لوگوں نے. ایسا نہ کیا کرو, ایسا نہ کیا کرو. کم سے کم ہمیں بھی نہ تھوڑا سا شرافت سے پیش آنا چاہیے. تھوڑا سا محبت ہے اپنی جگہ, ہم آپ کی محبتوں کی قدر کرتے ہیں, یہ آپ کا پیار ہے. ورنہ اتنے چھوٹے بچے اتنی رات کو بیٹھیں گے, 1 کلو بریانی کے لیے تو بیٹھ نہیں سکتے, 50 روپے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے 2 بجے تک. لیکن اتنی رات تک جو بیٹھے ہوئے ہونا, قسم سے یہ مدینے والے کا عشق ہے جس نے بٹھا رکھا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ حضور کا پیار ہے جس نے بچوں کو اٹھا رکھا ہے. اور حضور کا عشق جو ہے نا جذباتی ہے, جذباتی مسلمانوں کا. وہ جذباتی ہونا بھی چاہیے, بھلے پکا بے نمازی ہو, لیکن نبی کا نام آ جائے نا کلیجہ دھڑکنے لگ جاتا ہے. یہ محبت ہے ہماری حضور سے, اور ہونی بھی چاہیے. جب نام سن کے تڑپ جاتے ہیں تو توحید کرنے کی ہمت کس میں, ہم تو ہاتھ ڈال کے کلیجہ چیر کے زبان کھینچنے کا دم رکھتے ہیں. حق ہے, حق ہے. یہ عشق ہے ہمارا حضور سے, یہ عشق ہے ہمارا حضور سے. کوئی یہ نہ پہچانے کہ یہ جو جبے والا یہی حضور کا عاشق ہے. نہ, تیرے اسکول میں بھی جو یونیفارم میں بیٹھا ہے نا, تو بھلے ڈریس تیرے اسکول کی ہے, لیکن قبضہ اس کے دل پہ مدینے والے رسول کا بے چلتا شک ہے. سبحان اللہ. یہ رشتہ ہے ہمارا حضور سے, یہ رشتہ ہے. آپ بھی تھوڑا سا خیال کیا کریں, کسی کو اتنا مجبور نہ کرو کہ وہ دروازہ بند کرنے پہ مجبور ہو جائے. آپ بھی تھوڑا سا سہولت سے پیش آیا کرو, کیا اشارہ ہے ماشاءاللہ. آپ بھی خیال کیا کریں. اور پیروں سے بھی گزارش ہے, آپ بھی وقت دو اور امت کو حضور سے جوڑو, خدا کے قریب لاؤ. کیسے اللہ والے لوگ تھے. ایک بزرگ گزرے شاہ بہاؤ الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, نام سنا ہوگا. اللہ والے تھے. آج نا اللہ معاف کرے, آج تو پہلے کہہ دیا جاتا میں آ رہا ہوں نا تو ذرا 4 گاڑی آگے ہونی چاہیے, 3 پیچھے ہونی چاہیے, اور جی 150 لوگ نعرے والے بھی ہونے چاہیے, تب ہماری انٹری ہوگی. اور ہار پھول بھی سارے ہونے چاہیے ہیں, تب جا کے ہم آپ کے شہر میں اتریں گے. یہ استقبال اللہ والے وہ ہوتے ہیں, اگر چپ چاپ قدم رکھ دیتے ہیں تو ہوائیں کانوں میں کہتی ہیں چل تیری گلیوں میں اللہ والا آ گیا ہے. سبحان اللہ. کبھی نہیں کہا گیا مفتی اعظم آ رہے ہیں, لیکن جدھر سے گزرتے تھے دیوانوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی. کبھی اعلان نہیں ہوا تاج الشریعہ آ رہے ہیں, جدھر سے گزر جاتے تھے عاشقوں کا ہجوم لگ جاتا تھا. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. یہ نہیں ہے پہلے 3 گاڑیاں لاؤ اور القاب لکھ کے دیے جاتے, مجھے میرا نام انہی القاب سے یاد کیا جا رہا ہے. ایسے ایسے نعرے لگ رہے, جیب میں رکھ نعرے. جب مرے گا نا اوپر چادر چل رہی ہوگی, نیچے ڈنڈے چل رہے ہیں. خیال کر, تھوڑا رحم کر. حضور کی حدیث نہیں حضرت کہ جو یہ چاہتا لوگ میرے احترام کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. بے شک بے شک. یہ حدیث ہے میرے حضور کی. حق ہے. وہ ہم پہلے سے کہتے اتنی گاڑی چاکیاں تاریخ اٹھا. بزرگ گزرے شیخ بہاؤ الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ایک جنگل سے گزر کے جا رہے ہیں, لوگوں کی نظر پڑ گئی. شیخ بہاؤ الدین نے کہا جی لوگ اکٹھا ہونے لگے, دائیں بائیں لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں. لوگوں نے دائیں بائیں سے گھیرا, بھیڑ لگ گئی. ایک غیر مسلم بچی کا گزر ہو رہا تھا. بچی نے کہا یہ کیا معاملہ ہے, یہ کون اجنبی ہے. کسی نے بچی کا چہرہ دیکھا, کہا بیٹی کیا پوچھنا چاہتی ہے. کہا بھیڑ کس لیے ہے. کہا یہاں پہ ایک پیر آئے ہوئے ہیں. بچی نے کہا پیر غیر مسلم کی, اسے کیا پتا پیر کیا ہوتا ہے. بچی نے کہا بابا یہ پیر کون ہوتے ہیں. کہا ہم سے نہ پوچھ, اس سے پوچھ جو پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے. بچی کو ایک خیال ظاہر ہوا, بچے کے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس سے پوچھے کہ پیر کون ہوتا ہے. بچی نے لوگوں کو ہٹایا, شیخ بہاؤ الدین کے پاس پہنچی, کہتی بابا آپ پیر ہیں. کہا جی. کہا آپ بتائیں گے پیر کون ہوتا ہے. اگر آج میں ہوتا تو میں کوئی منطق و فلسفے کی زبان استعمال کرتا, میں لاتا نئی سے نئی اصطلاحیں نکال کے, کیونکہ مجھے خود نہیں پتا پیر کون ہوتا ہے. خلافت لے کے تو نکل
گیا ہوں، میں نے یہ سوچ رکھا کہ ہاتھ چموانے والا پیر ہوتا ہے، قدم چموانے والا پیر ہوتا ہے، جس کے نعرے لگے وہ پیر ہوتا ہے۔ لیکن شیخ بہاؤالدین نے کہا تھا بیٹی ہاں میں پیر ہوں۔ کہا بابا پیر کون ہوتا ہے؟ کہا بیٹی پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں لوگوں کے کام آیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے پیر کہتے ہیں جو مصیبت میں کام آتا ہے۔ جو فصل میں چندہ لینے آتا وہ پیر نہیں، جو لوگوں کے کام آئے وہ پیر بے شک ہوتا ہے۔ ہاں برا نہ مانیے گا، باتیں ساری سچی ہیں لیکن کڑوی ہیں۔ پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ بچی نے کہا اچھا، کہنے لگی بابا جی بیٹی تو پھر مصیبت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے نا؟ کہا ہاں مجھے بھی آ سکتی ہے۔ کہنے لگے بیٹی بالکل، کہ میرے بھی کام آ جاؤ گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں بیٹی، تو میری مرید ہو جا، میں تیرے بھی کام آ جاؤں گا۔ بچی نے کہا پھر دیر کس بات کی؟ حضرت نے کلمہ پڑھایا، مرید کیا۔ بچی جاتے جاتے کہنے لگی بابا جی وعدہ تو سچا ہے نا، کام تو آؤ گے؟ کہنے لگے بیٹی مصیبت آئے تو آواز دے لینا، میں تیرے کام آؤں گا۔ آج ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے، کہتے نہیں جی اسی مرید پیر سے مرید ہونا جس سے بیوی مرید ہوگی۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ ایک پتا کیا کہہ رہا حضرت؟ کہہ رہا اس لیے کہ قیامت میں اللہ فرمائے گا اپنے اپنے پیر کے ساتھ آؤ۔ تو کہتے کیا پتا میری بیوی تاج الشریعہ کا دامن پکڑ کے چلے، میں امین میاں کا دامن پکڑ کے الگ الگ جائے، کہ دونوں ایک کی دامن پکڑ کے ساتھ چلیں گے۔ میں نے کہا ذرا ہوش کر یار، ماں تو پیچھا چھوڑ ہی دے، وہ بھی چکر میں سنے ذرا۔ تو جب بندہ مرید ہو جاتا ہے نا پھر سلسلے کا فیض ہوتا ہے، سلسلے کا فیض ہوتا ہے۔ تو بچی مرید ہوئی، پلٹ کے واپس آ گئی۔ اتفاق سے بادشاہ کے دربار میں اس کی نوکری لگ گئی، کام کیا اور فیض سلسلے کا ہوا نا تو اس کا کام بادشاہ کی نظر میں بہت اچھا لگا۔ اس نے ساری عورتوں کے اوپر نا اس کو مانیٹر بنا دیا، سب کے اوپر اس کو حاکم بنا دیا۔ جب وہ سب سے اوپر پہنچ گئی نا تو پھر لگی حسد کی آگ عورتوں کے دل میں، کہنے لگی یہ 4 دن سے بھی آئی ہے، وہ ہم سے آگے نکل گئی، ہمیں برسوں بیت گئے، عمریں گزر گئی، ہم ابھی وہیں کے وہیں ہیں۔ تو سب نے پلاننگ کی کیوں نہ اسے پھنسا کے نکالا جائے۔ تو سب نے مل کے نا اس پہ ایک چوری کا الزام لگایا، بہت غور سے سنو، چوری کا الزام لگایا۔ جب چوری کا الزام لگانا تو بچی کو بادشاہ نے بلایا، کہنے لگا بیٹی چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ کہاں ہیں جنہوں نے چوری کا دعویٰ کیا؟ وہ آ گئے، اپنے ساتھ عورتیں ساری لے کے آ گئی۔ کہنے لگی کس کے سامنے چوری کی؟ کہا جی ہم سب نے دیکھا اس نے چرایا۔ ساری گواہی دینے لگی نا، بادشاہ کو غصہ آیا، کہ اتنی عورتیں جھوٹ تھوڑی بولیں گی۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہو تو بتا۔ بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس نے کہا میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے اس کو 8 دن کے بعد سزائے موت دے دی جائے۔ بچی کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جب بچی قید کی طرف چلنے لگی نا اس نے رک کیا بخارا کی طرف، کہنے لگی ارے بابا اب تو آ جا، مصیبت آ گئی ہے، کب آئے گا؟ یہ کہہ کے بچی قید خانے میں چلی گئی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، بچی روتی رہی، 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن۔ جب پھانسی والا دن آیا نا بادشاہ کے سپاہی آ گئے، بچی سے کہنے لگے چل تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بچی کو قید خانے سے نکالا نا بچی جانے لگی تو موت کیسے دی جاتی تھی؟ اس وقت نا قلعے کی دیوار پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا اور نیچے دھکا دے دیا جاتا تھا، جو گرتا تھا مر ہی جایا کرتا تھا۔ یہ تھی اس وقت کی سزائے موت۔ بچی کو جب قلعے کی دیوار کی طرف لے کے جانے لگے نا بچی مڑ مڑ کے کسی کو دیکھ رہی تھی۔ سپاہیوں نے کہا کیا دیکھ رہی ہے؟ 8 دن ہو گئے تو اس سے کوئی ملنے تک نہیں آیا، کسی نے تیرا مزاج تک نہیں پوچھا، تیری طبیعت پوچھنے تک نہیں آیا، تجھے موت کی سزا دے دی گئی، کوئی تجھ سے ملنے تک نہیں آیا، اب کس کی راہیں تک رکھی ہے؟ بچی نے رو کے کہا تھا کسی نے آنے کا وعدہ کیا تھا اس کی راہیں تک رکھی ہوں، کسی نے آنے کا وعدہ کیا تھا اس کا راستہ دیکھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ سپاہیوں نے کہا کوئی نہیں آنے والا ہے۔ بچی چلنے لگی، جیسی پیریاں آئی ہیں اوپر چڑھنے کی، بچی نے پہلی پیری پہ پیر رکھا، رک گیا بخارے کی طرف، کہتی بخارے والے اب تو آجا کہیں دیر نہ ہو جائے، اب تو آجا کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بچی چڑھتی گئی، روتی گئی، چلتے چلتے جب وہ دیوار آ گئی ہے جہاں بچی کو کھڑا کیا جانا تھا اس دیوار پہ بچی کو کھڑا کیا گیا۔ آخر میں بادشاہ کا فرمان آ جاتا ہے بچی سے پوچھو اگر کوئی آخری خواہش ہو تو پوری کر دی جائے گی، کوئی ضرورت ہو تو بتائے۔ بچی نے کہا تھا ایک خواہش ہے۔ کہا کون سی خواہش؟ کہا میرے ہاتھ کھولے جائیں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیا کرنا ہے؟ بچی نے کہا تھا ہاتھ اٹھا کے کسی کو آخری سلام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچی کے کہنے پر جب ہاتھ کھولے گئے ہیں بچی نے بخارا کی طرف منہ کیا تھا، کہنے لگی بخارے والے بابا تجھے یاد ہے جب میں تیرے پاس
سے جدا ہونے لگی تھی، میں نے آتے آتے پوچھا تھا پکارے والے بابا بتا تو سکی، وعدہ تو سچا ہے، کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو تو نے یہ کہا تھا بیٹی پکار لینا، میں تیری پہلی پکار پہ آ جاؤں گا، اے بابا بتا تو سکی کب آئے گا؟ دیکھ میں نے وعدہ پورا کیا ہے، آخری دم تک میں تیرا انتظار کروں گی، اگر تو نہیں آیا میں تو دنیا چھوڑ جاؤں گی، لیکن قیامت تک ہر بیٹی کو اپنے پیر سے وشواس اٹھ جائے گا، ہر پیر بیٹی کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ کہتے کہتے بچی نے کہا چل میرا آخری سلام قبول کر، میں اپنی منزل کی طرف جاتی ہوں۔ یہ کہتے کہتے بچی نے رخ کیا دیوار سے نیچے کی طرف، ہاتھ باندھے گئے ہیں، بچی کو دھکا جیسی دیا گیا، جیسی بچی کے پیر دیوار سے اکھڑے ہیں، آواز دے کے کہتی ہے او بابا اب تو آجا کب آئے گا؟ یہ کہہ کے بے ہوش ہو گئی بچی، لیکن تاریخ گواہ ہے جب نیچے آئی ہے آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ زمین پہ نہیں پڑی تھی بلکہ کسی کی آغوش نے آ کے بچی کو سنبھال رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس وحیدی، عرس برکاتی۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ ہاں بھائی یہ ہوتے ہیں پیر، انہیں کہتے ہیں پیر۔ حالت اللہ اکبر، کئی پیر نہ دعا کرانے کھڑے ہونا تو بسم اللہ تک سے نہیں پڑھتے، وہ جدھر ہاتھ اٹھاتے جا چل ساری جنت ہی تیری ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حد کر دی بالکل۔ دین اصل ہے دین۔ ہاں اتنا قرآن سیکھنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے جتنا نماز کے لیے ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ جناب کو اتنا بھی نہیں آتا، ایک جگہ کھڑے ہو گئے امام پیر صاحب نماز پڑھانے کے لیے، اللہ معاف کرو ہو، ایک ایک سجدہ ایسا لگ رہا تھا 6 سال برابر ہو گیا، تھک گیا، الجھن ہو رہی الجھن۔ بھائی دیکھ بھال کے پیر بنایا کرو، دیکھ بھال کے، جی جی، خالی چمک دمک پہ مت لٹا کرو، مت لٹا کرو چمک دمک پہ، اندر بھی دیکھا کرو اندر کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں مجھے فخر ہے خدا نے مجھے پیر تاج الشریعہ جیسا دیا ہے۔ ہاں اور یاد رکھیے گا بریلی شریف کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے جو بریلوی ہو جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو جاتا ہے، یعنی جو ہاتھ بریلی والوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے نا، پھر اس ہاتھ کی کبھی عظمتیں نیلام نہیں ہوتی ہیں۔ یہ کرامت ہے بریلی شریف کی آج بھی۔ اللہ توفیق دے تو بچوں کو شہر بریلی سے جوڑیے، سبحان اللہ، شہر بریلی سے جوڑیے۔ لوگ سمجھ میں میری بات نہیں آتی ہے، ہم اپنی قوم کو کیسے سمجھائیں؟ میں کچھ نہیں ملانا تو قائد ملت پہ تنقید کی لوگوں نے، قائد ملت پہ۔ میں کہتا ہوں بھائی تجھے کیا پتا قائد ملت کیا ہے؟ قسم خدا کی، جس کا باپ تاج الشریعہ وہ بیٹا کیسا ہوگا اندازہ لگا لے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کبھی شیروں کے جھاڑے خالی نہیں جاتے، کبھی نہیں جاتے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے وصال پہ لوگوں نے ڈانس کیے تو سوچ رہے تھے بھائی اب ختم مسئلہ، کوئی نہیں آئے گا بریلی میں، لیکن خدا نے اختر رضا کو پیدا کیا اور پوری دنیا کے اندر پھر ان کو تاج الشریعہ کے نام سے پہچانا گیا۔ اور تاج الشریعہ کے مثال پہ دنیا بھر کی باتیں موج کرنے لگے، لوگ گئے ختم، لیکن خدا نے قائد ملت جیسا ہمیں رہنما دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کیا یہ بات غلط ہے؟ آج قائد ملت کے چہرے میں تاج شریعت کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ حسن ہے ان کے گھر کا، بے شک۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جب ہماری قسمتیں انگلی پکڑ کے بنا سکتے ہیں تو جو بچے ان کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں وہ ان کی قسمتیں نہیں بنا سکتے؟ خود فیصلے کرو اور ہوشیار رہنا، بڑے بڑے جاہل آئیں گے تاج الشریعہ کا نام لے کر۔ میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت، لوگ اتنے خلیفہ تاج الشریعہ کی ظاہری حیات میں نہیں تھے جتنے بعد میں نکل کے آ رہے، نہیں تھے اتنے۔ اب تو اتنے خلیفہ تاج خلیفہ تاج، جس کا اشتہار دے تو خلیفہ تاج الشریعہ۔ وہ بھائی تھوڑا ٹھنڈا کرو نا بازار، ساری خلیفہ ہو گئے بعد تو تھوڑا ہوشیار رہنا ہے۔ بس اتنا کہوں گا میں، اپنا رشتہ شہر بریلی سے جوڑیے، اعلیٰ حضرت کے خاندان سے جوڑیے، اعلیٰ حضرت کے خاندان سے جوڑیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا میرے خاندان سے کبھی عشق رسول ختم نہیں ہوگا، سبحان اللہ، کبھی ختم نہیں ہوگا اعلیٰ حضرت کے خاندان سے عشق رسول۔ اگر آئے نا بیچ میں اعلیٰ حضرت کا بیٹا تو آنکھیں بند کر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، بس اتنا کہہ دو رہنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، سبحان اللہ، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تھوڑا سا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ذرا اپنا پیرا مریدی کا جو سلسلہ نہیں سے تھوڑا ٹھیک کرنا ہے۔ میں کہہ رہا تھا نا بنارس میں اکثر پیر پرستی زیادہ ہو رہی ہے، خدا پرستی کم۔ آج جو ہم رسوا ہو رہے ہیں نا اس کی وجہ قلت نہیں ہے، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جیسا آج ہو رہا ہے، کبھی نہیں۔
تاریخ میں جب 4 مسلمان تھے نا، 4 تھے کلمہ پڑھنے والے، تو 3 نہیں ہوئے، 4 رہے، 38 تھے تو 38 رہے، 37 نہیں ہوئے، 37 نہیں ہوئے، 39 تو ہو گئے، 37 نہیں ہوئے، اور جب 39 ہو گئے تو پھر 38 نہیں ہوئے، 40 کو تو ہونا پڑا، 40واں ہونا پڑا، جبکہ لاکھوں پہرے تھے، ہزار الجھنیں تھیں، اور 40واں بھی کیسے ہوا؟ تاریخ پڑھیے اپنی، آج دل دکھتا ہے ہمارا، ہم کروڑوں میں ہیں پھر بھی گھٹ رہے ہیں، جب وہ 38 سے 39 ہو گئے، 37 نہیں ہوئے، 39 ہوئے، 40 ہو گئے، 38 نہیں ہوئے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، 40ویں کا تو قصہ ہی عجیب ہے، جب 38 نے 39 نے کلمہ پڑھا، حضرت امیر حمزہ ایمان لے کر کے آئے، کمر ٹوٹ گئی مکے کے کفار کی، کہیں یہی چلتا رہا، تو اب کسی کو نہیں روکا جا سکتا، کسی کو نہیں روکا جا سکتا، کب پھر کیا کرنا ہے؟ کب ایسا کرو اسلام کی شمع بجھا دی جائے، کیسے بجھے گی؟ کب بانی اسلام کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے تلوار سنبھالی، 22 سال کا کلیل جوان ہے، یہ وہ ہے جس کا کفر میں بھی جواب نہ تھا اور جس کا اسلام میں بھی جواب نہیں رہا، تلوار اٹھا کر کے چلے، کدھر جا رہے ہو عمر؟ کا اسلام کے بانی کا گلا کاٹوں گا تاکہ آج کے بعد کوئی 40 نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر، مشیت کہہ رہی تھی عمر یہ تو سوچ رہا ہے کہ 40 نہیں ہونے دوں گا، اور یہ ہم کہہ رہے ہیں آج ہی 40 پورے کر کے دکھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج ہی 40 پورے کیے جائیں۔ یہ مشیت کہہ رہی تھی چلے، وہ اترا کے چل رہے تھے، غصے میں تلوار ہاتھ میں۔ ہاں حضرت عبداللہ بن نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ غصہ تو بڑا تیز ہے، جبکہ وہ بھی مان لا چکے تھے۔ کہنے لگے آج تو میں محمد ہی کا قصہ صاف کروں گا۔ جب اتنی بات کہی نا، کہنے لگے ہم مسکرائے، کہنے لگے بھائی وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن بھی کلمہ پڑھ چکی ہے، جو اسلام تمہارے گھر تک آ چکا ہے اسے مٹانے جا رہے۔ اتنا سنا رخ بدل گیا، پہنچے جہاں ان کے دروازے پہ، جب پہنچے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، اتنی زور سے دروازہ بجایا، بہن سمجھ گئی کہ عمر آ گئے ہیں، عمر آ گئے، دروازہ کھولا، عمر نے کچھ نہیں پوچھا، اللہ اکبر مارنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا کہ محمد کا کلمہ تم نے بھی پڑھ لیا؟ کہ کہا ہاں، کہ چھوڑو اس کا کلمہ، مارتے مارتے تھک گئے عمر نا، جب تھکے تو بہن نے کہا تھا عمر کیا ہوا؟ تھک گئے ہو، مارو جتنا مارنا ہے، اگر تمہیں ناز ہے نا کہ تم خطاب کے بیٹے ہو تو مجھے بھی ناز ہے، میں فاطمہ بنت خطاب ہوں، مجھے بھی فاطمہ بنت خطاب ہونے پہ ناز ہے۔ عمر اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، مار لے جتنا مارنا ہے، تجھے کفر سے پیار ہے، مجھے مصطفیٰ کے نام سے پیار ہے، مار کتنا مارنا ہے۔ حضرت عمر تھک گئے، یہ سنا تو حیرت میں تھے، جو بہن نظر نہ اٹھا سکے آج منہ توڑ کے جواب دے رکھی ہے، جس کی ہمت نہ تھی سامنے بولنے کی آج سینہ سے بھر گئے۔ عمر نے کہا بہن پھر بتا تو صحیح وہ قرآن کیسا ہے، میں بھی تو دیکھوں، جس نے اتنی جرت دی ہے۔ اللہ اکبر، پھر بہن کی جرت دیکھو، کہا تھا عمر قرآن پاک ہے، تو نہ پاک ہے، نہ پاک کبھی پاک نہیں چھوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے غسل کر پھر تجھے قرآن پڑھایا بھی جائے گا، دکھایا بھی جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ اسلام ہے۔ سننا میری بات، یہ اسلام ہے۔ پڑھا قرآن، رو دیے، کہنے لگے حضور کہاں ملے؟ ہاں دارے بنی میں گئے، بات لمبی ہوگی تفصیل سے بتاؤں۔ میرے حضور نے چادر پکڑ کے جھٹکا دیا، عمر اب تو ایمان لیا، اتنا کہنا تھا 39 پورے 40 ہو گئے، 39 پورے 40 ہو گئے، تو جب 39 سے تب 38 نہیں ہوئے، آج کروڑوں میں ہوئے، گھٹ کیوں رہے؟ کیوں گھٹ رہے؟ میں تمہیں سچی بات بتاؤں، میں نے ایک بیٹی سے بات کی، اس نے کہا میری بہن، میری سہیلی غیر مسلم ہو گئی، اس نے غیر مسلم کے ساتھ نکاح کیا۔ سنیے، میں نے کہا ریزن کیا تھا؟ تجھے تو پتا ہوگا نا۔ اس نے جو ریزن بتایا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، آج کے بعد چادریں سستی کر دو، گلاب کم خریدو، آج کے بعد بیٹیوں کے دوپٹے خریدنے شروع کر دینا، دوپٹے خریدنے شروع کر دینا۔ اس نے سب سے بڑی بات رکھی، کہا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ میری سہیلی غریب گھر کی تھی، جہاں پہ وہ نوکری کرنے جاتی تھی 3000 سیلری اس کی تھی، شرم آنی چاہیے، 3000 سیلری۔ وہ اس لیے دھرم چھوڑ گئی کیونکہ قوم میں اسے کوئی اپنانے والا مسلم مرد نہ ملا۔ جہاں بھی رشتے کی بات چلی ڈیمانڈ پہلے آئی، 10 لاکھ لیں گے، 8 لاکھ لیں گے۔ میں اس داماد کو کتے سے بدتر سمجھتا ہوں جو اپنے سسر سے بھیک میں جہیز مانگتا ہے۔ تم سے بہتر تو کتے ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو سسر سے پیسہ مانگتے ہیں کہ کم سے کم جو ہڈیاں تلاش کر کے کھایا کرتے ہیں۔
اس لیے بیٹیاں گھٹ رہی ہیں کیونکہ ہم نے نکاح مشکل کر دیے. مرنا ہے نا, اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ پوچھے گا تمہارے دور میں مسلم بیٹیاں کیوں دھرم چھوڑ کے چلی گئی, کیا جواب دو گے؟ کہ ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا. پتا تھا, تمہاری ڈیمانڈیں اتنی بڑھ گئی تھی کہ نکاح مشکل ہو گئے تھے, اس لیے بیٹیاں دھرم چھوڑ گئی. ہاں, بیٹیاں کبھی باپ کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. میرے حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ کفر کے غریبی انسان کو کفر تک لے جائے گی؟ یہی دن ہے وہ آج جو بیٹیاں کفر کے کنارے لگ رہی ہیں جا کر کے. کیوں؟ تم نے جہیز اتنے بڑھا دیے ہیں, ڈیمانڈیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ بیٹیوں کے نکاح مشکل ہو گئے ہیں. ہاں, میری قوم کے جوانوں اتنی گزارش کرتا ہوں, سبھی کو جنت چاہیے. قسم خدا کی پیر کے پیر دبانے میں جنت نہیں رکھی ہے, اس کے ہاتھ چومنے میں جنت نہیں رکھی ہے, اس کے لمبے لفافوں میں جنت نہیں رکھی ہے. اگر جنت ہی جانا چاہتے ہو تو جاؤ کسی غریب کے گھر کے سہارا بن جاؤ, کسی غریب بیٹی کو ہاتھ پکڑ کے عزت کے ساتھ اپنے گھر کی عزت بنا لو. اگر غریب راضی ہو جائے گا, کوئی راضی کون ہو, مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس برکاتی. سبحان اللہ. آسان کرو نکاح, بند کرو یہ تماشے, اور جو لوگ ڈیمانڈ کریں میں کہتا ہوں ان کا سوسائٹی سے بائیکاٹ کیا جائے. بیٹی دو مت انہیں, تم پیسے اس لالچ میں دیتے ہو نا یہ کتا پالے گا تیری بیٹی کو جس سے اپنا پیٹ نہیں پل رہا, اور جو اپنے گھر کے بیڈ کے لیے تیرے 10 لاکھ کا محتاج ہے وہ تیری بیٹی کو 10 روپے کی دوا دلائے گا. خود ہاتھ رکھ کے بتا سینے پہ, خود ہاتھ رکھ کے بتا. جس نے پوری زندگی سے لیے صوفہ نہیں خریدا کہ فلاں کی بیٹی لے کے آئے گی, وہ تیری بیٹی کو چین دے گا؟ آج بیٹیاں مر رہی ہیں, گھر میں 6 بیٹیاں جوان ہیں, باپ سے ان کے چہرے نہیں دیکھے جاتے. باپ کو عمر نے بوڑھا نہیں کیا, باپ کو بیٹی کی جوانی نے بوڑھا کر دیا. آج خدا کے واسطے رحم کرو امت پہ, رحم کرو, نکاح آسان کر دو, ختم کرو یہ مشکلیں. اعلان کر دو ہمارا رشتہ پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہوگا, ہمارا رشتہ تو محمد عربی کی غلامی کی بنیاد پہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرو ایسا, کرو ایسا. آج کے بعد کسی بھی بیٹی کو موت کے گلے اس لیے جانے کا موقع نہ دینا کہ اس کے باپ کے پاس جہیز نہیں تھا, دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا. عجیب رشتے ہیں, عجیب معاملے ہیں. آج نہ کئی لوگ جہیز اتنا لے لیتے کہ گھر کے باہر جہیز رکھا رہتا ہے. گھر کے باہر یہ کیوں رکھا باہر؟ سبحان کے اندر کمرے میں جگہ نہیں تھی مولانا. تیرے باپ کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ اتنی چھت پاٹ لیتا کہ سامان اندر آ جاتا اور جہیز کے لیے لسٹ کے لیے گھوم رہا تھا. ایسے ایسے بھی بھکاری پڑے ہیں سماج میں. یاد رکھنا سسر کے دینے سے کبھی پور نہیں پڑتی, جب بھی پور پڑتی ہے خدا کے دینے سے پور پڑتی ہے, خدا کے دینے سے. سارے مسلمان ہیں نا, سارے مسلمان ہیں نا. جی جی. بول کیوں نہیں رہے؟ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, خالی بولیے مسلمان ہیں نا سارے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. حق ہے. بولو ہے کہ نہیں عقیدہ؟ سب کا عقیدہ یہ ہے. اللہ سے کب مانگے پیسے؟ کبھی کئی 10 لاکھ دے دے, 20 لاکھ مانگے, کس سے مانگے؟ بیٹی کے باپ سے. کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, بس 10-5 لاکھ دے دینا, کچھ نہیں چاہیے, 10 لاکھ دے دینا. ایک باپ بیٹی کو پالتا ہے نا, بیٹے تیرے آگے اولاد آئے گی تب پتہ چلے گا. یہ کمر عمر سے نہیں جھکتی ہے, یہ کمر بوجھ اٹھانے سے جھک جاتی ہے. باپ کی بوجھ اٹھانے سے. تمہارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں نا, میرے گھر میں بھی بیٹی ہے, بہنیں بھی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں میری بہنیں سکھ میں رہے, لیکن کب جب میں دوسرے کی بیٹی کو سکھ دوں گا تبھی تو خدا میری بہن بیٹی کو سکھ عطا کرے گا. ایک باپ بیٹی پال کے دے رہا. میں تو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تم میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے نا اپنی 5 سال کی بیٹی مجھے 10 لاکھ میں لا کے بیچ دے, ہے کوئی جو بیچ دے گا؟ 10 لاکھ میں 5 سال کی بیٹی, 15 لاکھ میں, 20 میں. کہو گے مولوی چپ ہو جا, اگر بیٹی سے نوٹ تول بھی دے گا تب بھی 5 سال کی بیٹی نہیں بیچیں گے. تجھے اپنی بیٹی اتنی پیاری ہے, 5 سال کی بیٹی تو 50 لاکھ میں بیچنے تیار نہیں. اس باپ کا احسان نہیں مانتا جس نے 20 سال پال کے فری میں تجھے بیٹی دے دی ہے. نہیں ہے اس کا احسان, اس سے الٹے پیسے لیے جاتے. احسان رکھا جاتا ہے کہ تیری بیٹی کو روٹی ہم کھلائیں گے لیکن تجھے 10 لاکھ دینے پڑیں گے.
بند کرو یہ تماشے، نکاح ایسے کرو جسے میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ سارے لوگ سیدوں سے پیار کرتے ہیں، آج سید شاہ ابو البرکات کی چوکھٹ پہ بھی بیٹھے ہو، قسم خدا کی سیدوں کا جواب نہیں، سیدوں کا جواب نہیں۔ ہاں مسئلہ تھوڑا یہاں بھی پیچیدہ ہے، اللہ معاف کرے، ہم نے نا جو فضائل نا خاص کر پنجتن کے تھے وہ ہم نے ساری سیدوں پہ چپکا دیا، بڑا مسئلہ چل جائے، تھوڑا سا ذرا خیال کریں، جس کی جو عظمت ہے اس کی اپنی جگہ، بس سیدوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ حضور کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے بڑی اور کون سی عظمت چاہیے؟ حضور کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم سارے سیدوں سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولے جی کرتے ہیں کہ سارے حضور کی اولاد سے پیار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ سید ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت ان کی عزت ہمارے ایمان کا حصہ، کب تک؟ جب تک ان کا عقیدہ سلامت ہے، یہ خاص سن لیجیے، جب تک ان کا عقیدہ سلامت ہے۔ ہم نکاح بیٹیوں کیسے کریں جیسے حضور نے اپنی بیٹی کا کیا؟ سبحان اللہ۔ کمی صرف بیٹے والوں کی نہیں، کمی بیٹی والیوں کی، بیٹی والوں کی بھی بہت بڑی کمی۔ جہاں ذرا سا نا تھوڑا سا دکاندار دیکھا نا کروٹ والے سے کہتا رشتہ کرا دے بیٹی کا 5 لاکھ دے دوں گا، کون نہیں ہمارے کرا دے نا 5 کا، نہیں بھائی وہ پیسے والا، بیچ والے نا بہت بڑی آگ لگاتے کہتے بھائی 5 لاکھ 15 لاکھ تو دکان کی انکم ہے اس کی، کہ چل 10 لے لیے۔ ہم لڑکے دیکھ کے تھوک نکالتے منہ سے کہ اچھی کمائی والا کہ 10 لاکھ لے لے 5 لاکھ لے لے۔ خدا کے بندو یہ اس طرح سے اپنی نیتیں نہ بگاڑا کرو، ذہنیتیں نہ خراب کیا کرو۔ یاد رکھو کبھی دولت دیکھ کے بیٹی نہ دے، کبھی کمائی دیکھ کے بیٹی نہ دے، یہ دیکھ کے بیٹی دے یہ خدا سے کتنا پیار کرتا ہے، مصطفیٰ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہاں جب پیسے والوں کو بیٹی دی جاتی ہے تو وہ سسر کو آ کر کے آنکھ بھی دکھاتا ہے دانت بھی دکھاتا ہے، اگر خدا والوں کو بیٹی دی جاتی ہے تو بیٹی بھی سکھ میں رہتی ہے، سسر بھی سکھ میں رہتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہوتے ہیں نا ایک بار لے کے نہیں بیٹھتے چپ چاپ، جی دیکھا نا جو روز آتا ہے وہ روز ہی آنا ہے، ہر ہفتے 100 روپے تو پھر آئے گا، جان بوجھ کے آئے گا، یہاں تو 100 روپے ملتے ہیں، 3 گھر چھوڑ کے آئے گا، اچھا مولانا کا گھر ہے چلو بھائی ڈائریکٹ پہلے اس سے ہی لے لو، دے اللہ کے نام پہ 100 مل گئے۔ تو یہ داماد بھی اسی کوالٹی کے بھکاری ہیں، انہیں پہلی بار اگر تم نے دے دیا نا یہ مرتے دم تک تم سے مانگیں گے، انٹرنیشنل بھکاری، مرتے دم تک بھیک مانگیں گے یہ لوگ، اس لیے نا مت دو، دینداری دیکھو، یہ دیکھ یہ جو داماد ہے حضور سے کتنا پیار کرتا ہے، اسے مصطفیٰ سے کتنا پیار ہے، اگر یہ نبی والا ہے نا تو پھر میری بیٹی کا دل نہیں دکھائے گا، یہ میری بیٹی کو کبھی ستائے گا نہیں، پھر اس کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے دے، پھر خدا جانے اور تیری بیٹی جانے، چھوڑ دے بیٹی کو اس کے حوالے کر دے۔ لیکن ہم بھی پیسے والا دیکھتے، آج آئے ہو نا تو یہ لکھ کر کے لے کے جانا، جب تک زندہ رہیں گے ہم کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے امت کو تکلیف ہو۔ بولو انشاءاللہ۔ کوارے کم بول رہے ہیں کہ بھائی یہ سوچ رہے ہو کہ مولوی نے اپنی کر لی ہوگی ہمیں مروانے آیا، نہیں بھائی اللہ کا شکر ہے میں وہ کہتا ہی نہیں جس پہ میرا اپنا عمل نہیں ہوتا، سب کا کرم ہے بھائی، کر کے تو دیکھو، اللہ پہ بھروسہ تو رکھو یار، ہاں اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کبھی اللہ کے سہارے نکاح کر کے تو دیکھ غریب سے، اللہ اتنی برکتیں دے گا تیری 7 پشتوں سے سنبھالی نہیں جائے گی، بھروسہ کرو اللہ پہ، کریں گے انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ، مگر یہ انشاءاللہ مجھے خوش کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، یہ انشاءاللہ مصطفیٰ کو راضی کرنے والی ہونی چاہیے۔ مولوی چلا جائے گا تقریر کر کے کیا فرق پڑتا، مولوی دیکھے نہ دیکھے، لیکن حضور دیکھ رہے، حضور دیکھ رہے، جنت میں جانا نہ سارا کوئی، کسی غریب کا سہارا بن جانا، کسی یتیم کا سہارا بن جانا، جس پہ کچھ نہ ہونا اس کا سہارا بن جاؤ۔ برابری کے رشتے کرو یار، اونچے مت دیکھو، برابری کا لوگ ڈھونڈا کرو، جب برابری دیکھنا شروع کرو گے نا تو کسی کی بیٹی گھر میں بیٹھے بال سفید نہیں ہوں گے، ساری بیٹیوں کے ہاتھوں میں مہندی ہوگی، اور کوئی لڑکا رڑوا ساری کوارے نہیں ہوگی، اللہ سب کے گھر میں البرکتیں دے گا۔ صرف اتنا ہے نا کہ برابر کے رشتے دیکھیے، اللہ نے سب لیول کے لوگ پیدا کیے، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، میڈیم بھی ہیں، سپر بھی ہیں، تو سب اپنے لیول کے رشتے دیکھ کے شادیاں کریں، پھر دیکھو کتنی بہار آتی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی؟ بڑے بڑے کیوں نہیں بول رہے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اور ارادہ ہے؟ نہیں، عہد کرو آج حضور کے لیے، امت کا بوجھ ہلکا کریں گے، آج ضرورت ہے بھائی۔ کہہ رہے 3 میٹنگیں فلاں ہو گئی، 4 میٹنگیں فلاں جگہ ہو گئی، کس لیے کر دی بھائی تو نے میٹنگ؟ کہ یہ جو لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں انہیں سنبھالنے کے لیے۔ میں نے کہا میٹنگوں سے روک لو گے؟ کتنی بچی آئی تھی میٹنگ میں؟ کہا کوئی نہیں، ساری مرد تھے۔
میں نے پھر میٹنگ کا کیا فائدہ؟ لوگوں کو بتایا، مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا صرف ایک کام کر دو، نکاح آسان کر دو، قسم خدا کی ہر بیٹی حضور کی سچی در کی کنیز بن جائے گی. تو سب سے پہلا کام آج سے یہ کرنا ہے، ہمیں نکاح آسان کرنا. کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے. ہاں یہ دیکھ میں کھڑا کر دوں گا بھائی جوان تجھے، تو بھی انشاءاللہ کہ بولو نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے، نکاح آسان کیجیے. اور یاد رکھیے ہماری کامیابی جو ہے نا کثرت میں کبھی نہیں. میرے حضور نے فرمایا تھا کبھی اپنی تعداد پہ گھمنڈ مت کرنا، رب کی رحمت پہ ناز کرو. جب تک اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرو گے نا کبھی ذلیل نہیں ہوگے، کبھی ہارو گے نہیں، کبھی نیچا نہیں جھانکو گے. ہم نے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا بند کر دیا. کہتے ہو جی ہم تو وہاں پہ 30% ہے، 5% ہے. میں نے کہا اگر مومن اکیلا بھی کھڑا ہوتا ہے نا قسم خدا کی اس کی شان الگ ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الگ ہی اس کی شان ہوتی ہے. برقع خان نہیں آیا تھا جب چنگیز خان نے 16 لاکھ مسلمانوں کا سر کاٹا تھا 40 دن کے اندر. پھر برقع خان کے دور میں جب ایک بڑا کمزور سا اللہ کا نیک بندہ آیا اس کے سامنے اور اس نے اذان پڑھی. اس نے کہا یہ کون ہے جو اذان پڑھ رہا ہے؟ ہم نے تو یہاں سے چن چن کے مسلمان کاٹ کے مار ڈالے، ابھی بھی کوئی ہے جو ہم سے نہیں ڈرتا؟ جب نکالا گیا مسجد سے بڑا کمزور مؤذن، بلایا گیا کہ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ اس نے کہا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، باقی کسی سے نہیں. اس نے کہا تیرا رب ہے؟ کہا ہاں. کہا کون ہے تیرا رب؟ کہا میرا رب وہ ہے جو تیرے جیسے بادشاہ کے ہاتھ سے کتے کو روٹی کھلوا رہا ہے. ہاں ایک کتے کو روٹی کھلوا رہا ہے. برقع خان کو غصہ آ گیا. اس نے کہا بڑا گھمنڈ ہے تجھے رب پہ. اس نے کہا ناز ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے ناز ہے اس کا بندہ ہوں. اس نے کہا چل ٹھیک ہے تو اپنے رب کی پاور دکھا، میں اپنی پاور دکھاتا ہوں. کیا کرنا بتا؟ کہنے لگا کل کشتی ہے، تجھے میرے پہلوان سے لڑنا پڑے گا. ہاں. اس نے کہا جی منظور ہے. رات بھر نہ ساری فوج موج میں شراب پی کے سوتی رہی، لیکن یہ گیا مسجد میں، اس نے اذان پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، سویا نہیں. رات بھر سجدے میں سر رکھ کے رو کے کہتا رہا مالک آج میری جیت نہیں، آج تیرے دین کی جیت کا دن ہے. اگر میں گرا نا میں نہیں ہاروں گا، آج تیری رحمت ہار جائے گی، آج تیری طاقت دیکھی جا رہی ہے. مالک میرا کچھ نہیں ہے، میں تو زندہ ہوں، سانسیں چل رہی ہیں، میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ لیکن مالک اگر کل میں ہار گیا نا تو لوگ تیرے دین کو تانے دیں گے. اس نے رو کے نا چند آنسو اپنے رب کو دکھائے. اور جب صبح میدان میں آئی نا بھیڑ لگی تھی کہ یہ ایک 37 آدمی ایک پہلوان کو مارے گا. اللہ اکبر. جیسے آئے نا وہ آمنے سامنے کھڑا ہوا تو جیسے اس نے مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر، جیسے زور سے کہا نا اللہ اکبر، بس گریبان پکڑا، ہاتھ لگانے کی دیر تھی، پہلوان نیچے پڑا تھا، رب کا بندہ سینے پہ بیٹھا پڑا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر 3 بار کشتی ہوئی، 3 بار کشتی ہوئی. اس نے کہا مان گیا اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے. آگے بڑھا کہنے لگا بس اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا مجھے بھی مسلمان بنا لے. فوج نے کہا بادشاہ صرف تو مسلمان کیوں ہوگا؟ جنگیں تیرے ساتھ لڑی ہے، مسلمانوں کو تیرے ساتھ کاٹا ہے، اگر تو مسلمان ہوگا پیچھے ہم بھی نہیں رکھیں گے، ہم بھی تیرے ساتھ مسلمان ہوں گے. ایک ہی فوج کے 40,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہے آیا یوریسو تاتار کے افسانے سے 5 مل کر ایک کعبے کو سلم کھانے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جن کے خدا جھوٹے وہ نہیں ڈرتے، تیرا تو رب سچا ہے. تو کیوں ڈر رہا ہے؟ تجھے اپنے رب پہ ناز نہیں؟ ہمیں اپنے رب پہ ناز ہے، ہمیں اپنے رب پہ گھمنڈ ہے. ہمارا رب ہے اور اتنا پاور والا ہے، وہ جدھر سے چاہے ادھر سے سورج نکال سکتا ہے، جدھر سے چاہے ادھر کو سورج پلٹا سکتا ہے، اتنی پاور والا ہے. تو خدا کے بندو اللہ پہ بھروسہ رکھو، بھروسہ رکھو اللہ پہ. ہم کبھی تعداد سے نہیں جیتے، ہم نے تو جب بھی فتح کے جھنڈے لہرائے ہیں خدا کی رحمت پہ بھروسہ کر کے جھنڈے لہرائے. آج نا ہمیں دقت ہوتی ہے نا تو بس ایک ہی بات پتا ہے، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ سے تعویذ لے آؤ. اتنے فون آتے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب ایک تعویذ کر دو. میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں آتے. تو کہتے ہیں تقریریں کرتے ہو تمہیں تعویذ نہیں آتا؟ میں نے کہا قوم بالکل یہی سمجھتی ہے کہ جو جتنا بڑا ہوگا اتنی اچھے تعویذ کرتا ہوگا. اپنا کام نہیں بھی، ہم سے تعویذ نہیں ہوتی. ہاں ہم سے پوسٹ مارٹم کرائیے وہ ہم کر سکتے ہیں، آپریشن کرائیے وہ ہم کر سکتے ہیں. تعویذ اپنے بس کی بات نہیں ہے بھیا. تو ہماری قوم نے تعویذوں پہ پڑی ہے، تعویذوں پہ فلاں بابا سے تعویذ، فلاں جگہ سے تعویذ. بھائی بس کر یار بس کر. تعویذ اچھی چیز ہے، برکت والی چیز ہے. تعویذ کا بھی فیض ہوتا ہے، لیکن بتا اگر رب ناراض ہو تو تعویذ برکت دے گا؟ کبھی نہیں. بولو دے گا تعویذ فائدہ؟ اللہ ناراض ہے تو تعویذ پورا پیر گلے میں لٹکا لو تو بھی نہیں ہوگا کچھ. پہلے اللہ کو راضی کرو، پہلے اللہ کو راضی کرو، پھر اگر مشکل نصیب سے تیرے آئی آگے نا پھر تعویذ پہ
ضروری نہیں ہے کہ پورے 8 خانوں والا تعویذ ہو، صرف بسم اللہ لکھ کے بھی کوئی دے دے گا نا، اللہ اس بسم اللہ کی برکت سے تیری مصیبتیں دور فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن پہلے اللہ کو راضی کرے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، عقیدے دیکھو ہمارے سنیوں کے عقیدے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جب دعائیں قبول نہیں ہوتی کہتے ہیں مولویوں نے بیڑا غرق کر رکھا نا تو بارش ہو گئی ہوتی ہے۔ بارش اس کے باپوں سے نہیں ہو رہی ہے، بیڑا مولویوں نے غرق کر رکھا۔ کچھ مزاروں پہ جاؤ تکلیف ہوتی ہے، سجدے کر رہے ہیں، سجدے سجدے، پیر طواف کروا رہے ہیں، پیر پیر چموا رہا، سجدے کروا رہے اپنے۔ حال دیکھو ہماری قوم کا، ہم بریلوی ہیں بھائی، بدلو اپنے آپ کو۔ مزاروں کے طواف کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں جانا بھائی سے برکت ہے، ان کے لیے فاتحہ کی محفل منعقد کرنا بھائی سے برکت ہے، لیکن مزاروں کے طواف یہ بھائی سے برکت نہیں ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے کر لیے تو ایمان بھی چلا جائے۔ ہاں کوششیں کرو، نسلوں کو بچاؤ اپنی اس گمراہی سے۔ اندھے ہو گئے ہم، اندھے۔ اللہ سے مطلب نہیں ہے، مسجد میں جائے گا نا تو مشکل سے 2-3 سجدے کرے گا اور ہاتھ بھی پورے نہیں آتے، ہاتھ بھی اتنی دور آئے گا باہر 5 منٹ دعا نہیں مانگ سکتا بندہ، 5 منٹ اس کے ہاتھوں میں درد ہوتا، پیر آ کے لیٹ جانا تو 3 دن تب درد نہیں ہوگا۔ 3 دن پیر دبانے تیار ہے لیکن 5 منٹ ہاتھ اٹھانے تیار نہیں، اللہ کیا کہ 2 گھنٹے دبا کے کہتا ہے حضور ایک بات کہوں، کا بزنس نہیں چل رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، دعا کریں گے، ایک نقشہ لے لینا، چپکا دینا، اللہ برکت دے گا۔ نہیں پیر جی یہ نہیں کہنا تھا نقشہ دیں گے اللہ برکت دے گا، تجھے یہ پوچھنا تھا پتا فجر پڑتا ہے کہ نہیں، عصر پڑتا ہے کہ نہیں، ظہر پڑتا ہے کہ نہیں، مغرب پڑتا ہے کہ نہیں۔ پوچھنا چاہیے تھا دکان کتنے بجے کھولتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے 11 بجے کھولتا ہوں تو کہنا چاہیے تھا تجھے مصطفیٰ نے کہا تھا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، تجھے یہ کہنا تھا تعویذ نہ لے، فجر میں مسجد میں چلا جا، 8 سجدے رب کو کر دے اور اس کے بعد دکان کھول لے، جب تو دکان پہ جائے گا ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہ برکت دے دے، مشیت کا نقیب آواز دے گا، سجدے کر کے تو نے خدا کو راضی کر لیا ہے، روزی دے کے ہم تجھے راضی کرنے والے۔ یہ کیوں کہیں گے جی؟ تانے کون دبائے گا، خدمتیں کون کرے گا؟ آج ضرورت ہے امت کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ لانے کی، کھڑا کرو حضور کو رب کی چوکھٹ پہ لاتے امت کو، لاؤ اسے بتاؤ تیری تقدیر جو ہے نا تعویذ نہیں بدلتے تھے، تیری تقدیر ہمیشہ سجدے بدلا کرتے تھے، ہمیشہ سجدے بدلا کرتے تھے۔ اور جو سخی ہیں نا امیر ہیں ان کے لیے جنت بڑی آسان ہے، اس لیے کہ اگر سخی ہے نا تو میرے حضور نے فرمایا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ امیروں کے لیے بڑا آسان ہے جنتی ہونا، بھائی اللہ کی رضا کے لیے غریبوں پہ لٹایا کرو، بڑا آسان ہے جنتی ہونا۔ جو سخی ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ تھا بڑا سخی تھا، بڑا لٹایا کرتا تھا رعایا پہ، سنیں سجدوں کی پاور کیا ہوتی ہے، بڑا لٹایا کرتا تھا اللہ کی بات میں بہت زیادہ، تو پھر اللہ نے اسے اپنی معرفت کا نور بھی بخشا تو بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا تو وہ تو پھر معرفت کا نور بھی اس کو حاصل تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ جو میری دوا لائے گا میرے مرض کی میں اسے پیسے دوں گا۔ کیا کہا اس نے؟ جو میرے مرض کی دوا لائے گا میں اسے، سمجھ رہے ہیں نا کیا ملیں گے؟ پیسے۔ جب اس نے اتنی بات کہی نا تو لوگ پیسے لانا شروع کر دیے، لوگ پیسوں کے لیے دوائی لانا شروع کر دی، کچھ نہیں ملتا نا، پتا توڑا پڑیا میں باندھا، بادشاہ دوا لایا تو بادشاہ کہتا رکھ دو، اس کے بعد کہتا اسے پیسے دے دو، اس لیے کہ اسے تو لٹانا تھا۔ پھر اس کے بعد پڑیا کھول کے کہتا، اس سے پوچھتا تجھ میں شفا ہے؟ وہ کہتی شفا کس چیز کی؟ میں تو پیڑ کی ٹہنی پہ لٹک رہا تھا، اس نے مجھے توڑا رکھ کے لے آیا، میں کوئی دوا توڑی ہوں؟ تو وہ مسکراتا پھر باندھ کے رکھوا دیتا الماری میں۔ لوگ آتے پورا شہر امیر ہو گیا یار، مگر اسی شہر کے اندر نا ایک ماں ایک بیٹا تہجد گزار نیک حلال کے لقمے کھانے والے ماں بیٹے تھے، مگر تھے بڑے غریب۔ ایک دن بیٹا کہنے لگا ماں بڑے دن ہو گئے سجدے کرتے کرتے، غریب کے غریب ہی رہے، آج اجازت دے میں بھی بادشاہ کے لیے پڑیا لے جاؤں۔ بس اتنا سنا ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میرے لال 22 سال کا ہو گیا، میں نے تیرے حلق میں آج تک حرام کا لقمہ جانے نہیں دیا ہے، یہی وجہ ہے تو رات بھر اللہ کے لیے سجدے کرتا ہے، آج تک حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا۔ کہنے لگا ماں سارے لوگ لا رہے ہیں، مجھے بھی لانے کی اجازت دے، میں بھی لے جاؤں نا ایک پڑیا، گھر کا کم سے کم چند دن کا روٹی کا گزارا تو چلے گا، روٹیوں کا گزارا تو ہو جائے گا۔ ماں نے دیکھا نا بیٹا نہیں ماننے والا، اس نے کہا اچھا اگر لے کے جانا تو پھر کل میں جو دوں گی وہ لے کے چلے جانا۔ کیا کہا ماں نے؟ کل جو دوں گی وہ لے کے چلے جانا۔ کیا کیا ماں نے؟ بیٹے کو کہا آج تو سو جا، تجھے بادشاہ کے دربار میں صبح جانا ہے۔ فجر تک ماں نے سلا رکھا، لیکن ماں نے مصلی بچھا دیا، سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگی یا اللہ مرض بھی تو دیتا ہے، شفا بھی تو دیتا ہے، سبحان اللہ۔
اللہ کل بادشاہ کے حصے میں شفا لکھ دے، کل بادشاہ کے حصے میں شفا لکھ دے، کل بادشاہ کے نصیب میں شفا لکھ دے۔ پوری رات سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے گزر گئی، سورہ یاسین پڑھتے گزر گئی، سورہ ملک پڑھتی گزر گئی، روتی رہی آنسو بہاتی رہی، روتی رہی آنسو بہاتی رہی۔ فجر کا وقت آیا، پھر سجدے میں سر رکھا، کہنے لگی مالک میرا بیٹا جائے گا آج، میرے اللہ کل بادشاہ کے حصے میں شفا لکھ دینا، کل بادشاہ کے نصیب میں شفا لکھ دینا۔ صبح کو بیٹا اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، ماں نے دودھ کا پیالہ دیا، کہا لے بیٹے کہہ دینا بادشاہ سے تیری دوا لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، بیٹے نے دودھ کا پیالہ لیا ہے، بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ کے پاس جا کے کہنے لگا بادشاہ تیری دوا لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے دیکھا، مسکرایا، کہنے لگا اس کو پیسوں سے نواز دیا جائے۔ پیسہ دیا، بیٹا لے کر کے آ گیا۔ بادشاہ نے دودھ کے پیالے کا برتن کا منہ کھولا اور اس کے بعد پوچھا کہ آج تجھ میں شفا ہے؟ جیسی اتنا پیالے سے کہا تھا، پیالے نے کہا تھا بادشاہ آج مجھ سے نہ پوچھ، جس پڑیا کو اٹھا لے گا آج خدا نے اسی میں تیرے نصیب سے شفا رکھ ڈالی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا آج کمال دواؤں کا نہیں ہے، آج کمال ہے پوری ماں کے سجدوں کا نظر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس برکاتی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ جب سارے سجدے پہ، جب سارے میزائل فیل ہوتے ہیں تو سجدے کام آتے ہیں، سجدے کام آتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی دولت سجدہ ہے، سجدہ ہے۔ رشتے جوڑو اللہ سے، آ جاؤ مسجدوں میں، پلٹ آؤ، جو کہیں نہیں ملتا وہ یہاں ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا۔ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، خود دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا کوئی خدا سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوگا جتنا خدا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے؟ کوئی باپ نہیں کر سکتا، کوئی ماں نہیں کر سکتی۔ وہ تو یہ کہتا ہے آ جاؤ، اب بھی دروازہ کھلا ہے، 40 سال گناہوں میں گزار لیے، آ جا، ایک بار رو کے دکھا دے، میں تیرے 40 سال کے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا، ایک بار آ جا۔ اس کی رحمت آواز دیکھ کے کہتی ہیں آنا، میرے دروازے کھلے ہیں۔ 60 سال گناہوں میں گزار دیے، چل چل نادان تھا، آ جا، ایک بار رو کے دکھا دے، میں سارے گناہ تیرے مٹا دوں گا۔ لیکن ہم اتنے جری ہو گئے نا، اتنے جری ہو گئے، ہم دوسروں کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے۔ خدا کے بندے، خدا کے واسطے آ جاؤ مسجدوں کی طرف، آج بھی سجدوں میں سر رکھنے شروع کر دو، سجدوں میں سر رکھنے شروع کر دو۔ 3 منٹ دعا کے لیے نہیں دیتے ہو، 5 منٹ دینا شروع کر دو۔ ہاتھ اٹھا دو، کہتے اللہ دیتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، تم کسی دن ضد کر کے تو بیٹھ جاؤ نا اللہ سے، بیٹھنا کبھی مسجد میں، اور یہ کہہ کے بیٹھ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک دے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، پھر دیکھ اللہ کی رحمتیں کتنا جوش میں آتی ہیں۔ لیکن وہ بھی تو جانتا نا، یہ آیا مرغے کی طرح ٹھونگے مانگی اور بھاگ گیا، اس کے پاس میرے لیے کتنا وقت ہے۔ جب تم اس سے نہیں مانگتے نا تو وہ تمہیں سب کا بھکاری بناتا ہے، تم اس کے آگے نہیں جھکتے تو پھر تمہیں ذرے ذرے کے آگے گراتا ہے اور احساس دلاتا ہے اب بھی آ جا، وقت ہے، اب بھی آ جا، وقت ہے۔ ایک صحابی کو نا دشمنوں نے قید کر لیا اور ان کو نا وضو کے لیے پانی نہیں ملا نا، انہوں نے کہا بھائی تم نے مجھے قید کیا ہے، اپنی جگہ بات ہے، مگر ایک کام تو کر لو۔ کہا کیا؟ کہا مجھے پانی تو دے دو۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا مجھے نماز پڑھنی ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں، وہ کہنے لگے کہ وضو کے لیے پانی دے دے۔ اس نے کہا کہ تو جس نبی کو مانتا ہے نا انہیں آواز دے، جس خدا کا بندہ ہے تو نا اس سے مانگ پانی، وہ دے گا تجھے۔ تو آج رویا وہ، اس نے نا تیمم کیا اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، رو کے کہنے لگا مالک آج یہ پانی نہیں دے رہے، تو دے سکتا ہے۔ اتنا رو کے سجدے میں سر رکھ کے گانا، سب نے دیکھا بادل کا ٹکڑا آیا، اس کے گھر کے اندر گیا اور اس کے سر پہ اتنا برسا، اتنا برسا، لوگ وضو کی باتیں کر رہے تھے، عاشق نے پورا غسل ہی کر ڈالا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غسل ہی کر ڈالا۔ ہاں، اس نے کہا دیکھ میرے رب نے پانی دے دیا۔ اس نے کہا یار کھولو اسے، کھولو اسے، اگر اس کا رب اسے پانی اندر دے سکتا ہے تو ہمارے گلے تو کبھی بھی دبائے جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا بس کر یار، حضور تو دیر سے آئیں گے، خود ہی ہاتھ بڑھا کے ہمیں بھی مصطفیٰ کا بنا دے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے سجدوں کی پاور ہے۔ لیکن ہم کارڈ نکالتے ہیں، یہ رہا ودھائک کا کارڈ، یہ رہا منتری کا کارڈ، یہ رہا چیئرمین کا کارڈ، یہ رہا ایس او صاحب کا کارڈ، گاڑی کہیں نہیں پکڑی جائے گی، یہ رہا دروگا صاحب کا کارڈ، وہاں سے چلان کرا لوں گا، یہ رہا فلاں کا کارڈ۔ تو نے سب کے کارڈ رکھے، وہ کارڈ کدھر ہے جو حضور تجھے دے کے گئے تھے؟ حضور نے بھی ایک کارڈ دیا تھا، حضور نے بھی ایک کارڈ دیا تھا۔ یہ سارے کارڈ جتنے تم دکھاتے ہو نا، یہ احسان کر کے تمہیں ذلیل کرتے ہیں، لیکن ایک پتہ میرے حضور نے بھی دیا تھا، تھک جایا کرو تو رب کی چوکھٹ پہ آ جایا کرو۔ سبحان اللہ، جب وہ دے گا تو کبھی احسان نہیں جتائے گا، کبھی احسان نہیں جتائے گا، اور اتنا دے گا کہ تیری نسلوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اس لیے نمازوں کے پابند ہو جائیں، مسجدوں کو آباد کریں، سجدوں سے اپنی مسجدوں کو بھر دو اور اپنی زندگی کو نورانی بنا لو۔
نورانی بنا لو. قسم خدا کی تم بھی بدل جاؤ گے, نسلیں بدل جائیں گی, اور صبح قیامت تک پھر فساد آسانی سے نہیں آئے گا. شرط ہے سچے خدا اور رسول کے ہو جاؤ, سبحان اللہ. اللہ اور رسول کے ہو جاؤ. اور یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں نا, تیرا پیر نہ میرا پیر, تھوڑا سا اس کا بھی خیال رکھو. اللہ کے بندو, تمہاری مرضی ہے, تم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, میری مرضی ہے میں نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. ہاں بھائی اعظم بھائی, یہ تو جھگڑا ہی غلط ہے کہ میرا پیر بڑا یا تیرا پیر بڑا. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کس کا بڑی پیر بڑا ہے. بہت اچھے. تو وہاں پتہ چلے گا. یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو میرا اگر اوڈی سے چل رہا ہے نا, تو اس کا دیکھو تو اس کا تو اور بھی بڑی گاڑی سے چل رہا ہے. تو یہاں گاڑیوں سے کبھی وہ مت لگانا, جبے صافے کا حساب مت دیکھنا. ہاں, نہ پوچھن خر کا پونچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, یدے پیزہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کبھی ان کے کپڑوں سے حساب نہ لگانا اور جھگڑے نہ مارنا. یہ مت کرنا تیرا بڑا یا میرا بڑا ہے. ایک بال کے ہاتھ میں ہاتھ دے, کہیں ایسا نہ ہو پیر کے ساتھ تجھے بھی رگڑا جائے. ہاں, دونوں طرف وہی لٹ چلے گا. پیر پٹ رہا, مرید بھی پٹے گا. ایسے کا دامن پکڑنا جو خود بھی چلے اور تجھے بھی ساتھ لے کے جنت میں چلا جائے. تو ہماری سنیت میں نا اس وقت سب سے بڑا جو شوق ہے نا اس وقت, پیرا مریدی, عبادت نہیں, بندگی نہیں, بس پیر پرستی ہے. پیر خدا سے ملانے کے لیے ہوتا, خدا نہیں ہوتا ہے. وہ جو قوالی چلی تھی, پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ, ہے تو وہی سوچ رکھا, وہ سے ہی ملے گا. بھائی آج نا ضرورت ہے ہمیں اپنے رب کی چوکھٹ پہ آنے کی. پیر مصطفیٰ سے رشتے مضبوط کریں گے, اور تم مسجدوں میں جا کر کے خدا سے رشتے مضبوط کرو, خدا سے رشتے مضبوط کرو. کہا گیا اللہ والوں کے لیے عرش جو ہے